रमज़ान रंग स्पेशल सहर ट्रांसमिशन ने अगेन आपको वेलकम करते हैं। और अभी हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, शुबाना अब्बास हैं, जो कि किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। चाहे कोई भी कलाम हो, सूफियाना कलाम हो, नात हो, हमद हो, बड़ी खूबसूरती से अदायगी जो है आप करती हैं इसकी। और शुबाना, बहुत शुक्रिया आपकी आमद के लिए। और अदील अहमद हमारे भाई हैं, आज फिर हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया अदील आपकी आमद के लिए भी। और ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल जो कि मैंने बुखारी साहब से पूछा था, वही सवाल। बुखारी साहब, ये अदम बर्दाश्त जो है, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या वजह है कि हम लोगों में एग्रेशन बहुत ज़्यादा जो है बढ़ता चला जा रहा है? हम लोग अगले बंदे की ज़रा सी बात नहीं बर्दाश्त करते, फिर हम दिलों कह तो देते हैं वक्ती तौर पे कि नहीं ठीक है बात ख़त्म हो गई, लेकिन दिल से वो बात नहीं निकालते। वो हमेशा हमारे दिल के किसी न किसी कोने में छुपी पड़ी रहती है, और वक्त आने पे जब हम आमने सामने आते हैं फिर वो आग लगा देती है। मौके के इंतजार में। एग्जैक्टली जी बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है। और मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे में बिगाड़ का सबसे बड़ा सबब भी यही है कि हमें अदम बर्दाश्त इतना बढ़ चुका है कि हम, अगर आप देखें, रमज़ान तो हमें सब्र सिखाता है कि हम सिग्नल्स के ऊपर भी हम दौड़ लगी होती है कि मैं निकल जाऊँ, मैं निकल जाऊँ। और उसके अंदर गुस्से की सूरत हाल है और हर बंदा डिप्रेशन के शिकार हो चुका है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं। मैं समझता हूँ माशरे में आप देखें, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, घरेलू मामलात हैं, घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, महंगाई है, ये बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं। लेकिन उसके साथ साथ जितना बंदा दीन के करीब आता चला जाता है, उतना इत्मीनान, सुकून और जो मैं समझता हूँ कल्ब का सुकून जो है वो आपको वहाँ से मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। जितना बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु से साबित मसनून दुआएं अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाता है, मतलब बंदा सुबह उठता है, सुबह से लेकर रात सोने तक दुआओं का अपना मामूल बनाता है, तो वो दुआएं जो हैं वो अल्लाह का ज़िक्र है, अल्लाह का नाम है, नबी करीम सल्लल्लाहु की ज़ात मुबारका पे दुरूद शरीफ है। तो जब वो बंदा पढ़ता है तो अजीब सी रूहानियत वाली कैफियत भी आती है। अगर आपके दिल के अंदर कोई ऐसा अंसर मौजूद है कि आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे, कोई ऐसा आपका उसके साथ मामला हो चुका है, तो आपके ज़िक्र की बरकत से, अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र की बरकत से आपके दिल में ऐसा मादा ज़रूर ब-ज़रूर पैदा हो जाता है कि आपके दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये पैदा फरमा देता है कि आप इस बंदे को माफ़ फरमा दें। जब बंदा दीन के करीब आता है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, कुरान पढ़ता है, कुरान के अंदर जो आयात हैं उनका तर्जुमा पढ़ता है, हदीस नबविया पढ़ता है, तो वहाँ से जब तलीमात सीखता है तो इंसान को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इसी तरह एक वाक़या है कि एक खातून जो है मदीना मुनव्वरा में रहती थी, वो सोमो सलात की बड़ी पाबंद थी, बहुत ज़्यादा मतलब सोमो सलात करती थी, सदका खैरात करती थी, लेकिन उसकी ज़ुबान के शर से, उसकी ज़ुबान के शर से उसके रिश्तेदार व अकारब, उसके हमसाए, उसके पड़ोसी बहुत ज़्यादा तंग थे। वो फौत होगी। साहबा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, बड़ी सोमो सलात की पाबंद थी, बड़ा नेकी वाली थी, बड़ा रात लंबा लंबा क़याम करती थी, सदका खैरात करती, लेकिन आका उसकी ज़ुबान के शर से दूसरे बड़े जो थे गैर महफूज थे। आपने जो बयान फरमाया ना वहाँ पे, वो बड़ा अजीब है। आपने ये नहीं कहा कि सीधी जन्नत में जाएगी, इसके अमाल कबूल हो गए, इसकी नेकियां याद की जाएंगी। आपने क्लियर कट वहाँ फरमा दिया, ला खैरा फीहा हिया फिन्नार, इसकी कोई अल्लाह ने नेकी कबूल नहीं की, सीधी जहन्नम में गई है। और ये ऐसे मामलात हैं, मुसलमान की बेसिक डेफिनेशन जो हमारा दीन बता रहा है वो क्या है? अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो वो है जिसके जुबान और उसके हाथ के शर से दूसरा महफूज है। ये मुसलमान की बेसिक डेफिनेशन है। आज अगर हम अपने गिरेबान में जानकर देखें तो हम कितने लोग इस डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें हुकूकुल इबाद की और हुकूकुल्लाह की। हमारे यहाँ एक अजीब सा मकूला मशहूर हुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुकूकुल्लाह जो है वो माफ़ हो जाएंगे, लेकिन हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं होंगे। मैं समझता हूँ कि जो बंदा अल्लाह के हुकूक नहीं अदा कर सकता, वो इबाद के कैसे हुकूक पूरे कर सकता है? और ये कोई हदीस नहीं है, ना कोई आयत है, यह में गलत लोगों ने मशहूर किया हुआ है। हुकूकुल्लाह जो है, जो वो अदा करता है वही हुकूकुल इबाद अदा कर सकता है। याद रखिए, जो बंदा, अब हमारे हदीस मुबारक भी मौजूद है कि एक जुमे से अगले जुमे तक जब बंदा एक जुमा पढ़ता है, अगला जुमा पढ़ता है, एक नमाज से अगली नमाज तक, एक रमज़ान से अगले रमज़ान तक, एक उम्रे से अगले उम्रे तक, दरमियान में जितने गुनाह हैं अल्लाह वो माफ़ फरमा देता है। अब एक बंदा किसी की जायदाद पे कब्जा कर रहा है, एक बंदा अपनी बहन का हक मार रहा है, एक बंदा जो है वो अपनी बेटी को, अपनी बहू को तलाक दिलवा रहा है, जो हमने बात की है, एक बंदा जो है कत्ल कर रहा है, एक बंदा रेप कर रहा है, एक बंदा जुल्म ज़्यादती कर रहा है, नाइंसाफ़ी कर रहा है। अब वो बंदा क्या एक उम्र करेगा तो अगला उम्र के उसको माफ कर देंगे? ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना इंसाफ नहीं है, मेरे अल्लाह से बढ़कर इंसाफ करने वाला कोई नहीं है। हुकूकुल इबाद का मामला यही है
کہ اللہ رب العزت رحمان و رحیم ہے، ہم کوشش کرتے ہیں اللہ کے حقوق ادا کرنے کی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، لیکن حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر بندے کے اوپر جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں کر رہا اور بندہ وہ حقوق اس کو معاف نہ کرے تو جو ہے وہ اس کو معافی نہیں مل سکتی، اس کو جو ہے وہ پناہ بھی نہیں مل سکتی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا تدرون من مفلس، صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول جس کے بعد درم و دینار نہ ہو، مفلس کلاش تو وہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا مفلس اور کلاش وہ نہیں ہے جس کے بعد روپیہ پیسہ نہیں، مفلس اور کلاش وہ ہے جو نیکیوں کے انبار کے ساتھ، نیکیوں کے ڈھیر کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن جائے گا۔ لیکن کیا ہوگا؟ ایک بندہ آئے گا، وہ آ کے کہے گا یا اللہ شاتم ہاذا، یا اللہ اس نے دنیا کی زندگی مجھے گالی دی تھی۔ اللہ رب العزت کیا کہیں گے؟ اس کی نیکیوں کے پلڑے سے نیکیاں اٹھائیں گے، اس بندے کو عطا فرما دیں گے۔ ایک بندہ آئے گا، وہ کہے گا یا اللہ قذف ہاذا، یا اللہ اس نے دنیا کی زندگی مجھ پہ بہتان لگایا تھا۔ آج آپ کا سارا سوشل میڈیا اس پہ بھرا ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اور یہاں پہ بیان فرمایا کہ کوئی فاسق فاجر خبر لے کر آئے اس کی تحقیق کرو۔ ہم تو بغیر تحقیق کے شیئر کر رہے ہیں یہ فلاں کی حدیث ہے، یہ فلاں کا قول ہے، کوئی تحقیق ہی نہیں ہے۔ تو یہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا یا اللہ قذف ھذا، اس نے دنیا کی زندگی مجھے بہتان لگایا تھا۔ آج سوشل میڈیا پہ فوٹو شاپ کر کے آپ جناب پکچرز ڈال دیں، آپ ان کی ویڈیو ایڈٹ کر کے ڈال دیں، تو کیا قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا؟ قیامت کے دن تو یہ آپ کے پورے پکار کے بتائیں گے نا بھئی یا اللہ اس نے زیادتی کی تھی میرے ساتھ۔ اب وہ بندہ جو ہے وہ نیکیوں کا انبار لے کر گیا، لائن لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حتیٰ کہ ایسا وقت آئے گا اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لائن لگی ہوگی ابھی، اور پھر اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ جو پیچھے آئیں گے ان کی برائیاں لیں گے، ان کے پلڑے میں ڈالی جائیں گے اور وہ بندہ سیدھا جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا نا آقا سے، آقا انما لمؤاخذون لما نتکلم، ہم جو روزمرہ کی زندگی میں بات کرتے ہیں کیا قیامت کے دن اس کا مواخذہ ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاذ تو میرا قرآن پڑھنے والا صحابی ہے، احادیث پڑھنے والا صحابی، کیا تجھے نہیں معلوم قیامت کے دن بہت سارے لوگ نا کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے محض اس بنیاد پر کہ دنیا میں ان کا اپنی زبانوں پر کنٹرول نہ تھا، جو زبان پہ آیا کہہ دیا، جو زبان پہ آیا کہہ دیا۔ اور ہمارے یہاں ایسا کہا جاتا ہے کہ جس کو غصہ زیادہ آتا ہے یہ زبان کا وہ بڑا تیز ہے، زبان پہ کنٹرول نہیں ہو، دل کا بڑا اچھا ہوتا ہے، دل کا بڑا اچھا ہوتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ شبانہ ہمارے ساتھ ہیں اس خوبصورت محفل میں، جو محفل ہم سجائے بیٹھے ہیں، شبانہ سے خوبصورت سا کلام سنتے ہیں، اس کے بعد اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا، بس صدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے رسول امین۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے
خود سجایا تجھے اے ازل کے ہنسی اے ابدی کے ہنسی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے رسول امین سدرۃ المنتہا گزر میں تیری کعبہ کو سین گئے دے سفر سدرۃ المنتہا گزر میں تیری کعبہ کو سین گئے دے سفر میں تیری تو ہے حق کے قریب حق ہے تیرے قریب تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے رسول میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہی تھی. مدنی صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ مختصر انداز میں جو ہمارا آج کا موضوع ہے اس حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں اور آئیڈینٹیفائی کیجئے گا کہ نارملی آپ چونکہ پورے پاکستان میں ٹریول کرتے ہیں گلی گلی گاؤں گاؤں گوٹ گوٹ جاتے ہیں اور بہت قریب سے لوگوں کی نروز کو دیکھتے ہیں والدین اور عزیز و اقارب کے ساتھ ہم رویہ کیا روا رکھتے ہیں اور پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ جی دیکھیں جتنے ماں باپ ہیں قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین واللہ یحب المحسنین. جو بھی انسان ہے کسی کے ساتھ بھی نیکی کرتا ہے نا تو اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو اپنے قریب کر لیتا ہوں. سبحان اللہ. تو ماں باپ سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں نیکی کر سکتا اپنی جس نے اپنی ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے وقف کر دی. تو میں اپنی چاہنے والوں کو اپنے چنوں کو اپنے مکھنوں کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ میاں صاحب نے لکھا ہے سجنا دنیا کے اندر کپڑا پھٹے تروپا لگدا دل پھٹے کس سینہ سجنا باج محمد بخشا کی مرنا کی جینا. یہ صلہ رحمی جو ہے اس میں سب سے بڑا قریبی رشتہ ہمارا ماں باپ کا ہے, اس کے بعد بہن بھائیوں کا ہے. وہ جو آپ کدورت کی بات کر رہے تھے یہ آخر میں میرا پیغام ہے سارے والوں کو کہ اپنے دل صاف کر لو, اپنے دلوں میں وہ کدورت ختم کر لیں تو کیا ملے گا. جو رکھے گا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کریم نے سورت یوسف کا نام جو ہے اپنے نبی کے نام پہ رکھا اور 12واں سپارہ ہے اس میں 12 ہی رکوع ہے, اس میں 12 بھائیوں کا ذکر ہے. کیا جن بھائیوں کے دلوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کدورت آئی وہ ایک نبی کے گھر میں رہ کر بھی برکت حاصل نہیں کر سکے, کامیابی حاصل نہیں کر سکے, مگر جس کا دل صاف تھا وہ مصر کے تخت پہ بیٹھا ہے اور بھائیوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کے لیے معاف کر دے, ہمارے بارے میں کیا ہے آپ کا خیال تصور کہ آج بدلہ لوگے. تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا جب وہ بھائیوں سے ملے کہ بھئی میں نے کون سا آپ سے بدلہ لینا ہے, میں نے تو تمہیں کنویں بھی معاف کر دیا تھا, میرے دل میں آج آپ کے لیے کوئی قدورت نہیں. یہ پیغام ہے کہ اپنے دل صاف کر لو تو تمہیں پردیس میں مصر کی بادشاہی مل جائے گی. اگر دل میں کدورت رکھو گے تو ایک نبی کے گھر میں بھی تمہیں عزت نہیں ملے گی, برکت نہیں ملے گی. سبحان اللہ. بہت خوبصورت. جی ہاں بالکل, اور ہمارے عدیل بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہم چاہتے ہیں خوبصورت سا کلام عدیل بھائی سے سنیں. عدیل بھائی بسم اللہ کیجئے. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے, حال دل کس کو سنائیں آپ کے
होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए मैं गदाए मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गदाए मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताए, गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए क्योंकि गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं, गम सभी राहतों तस्कीन में डल जाते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं, गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए। इमरान भाई आपकी नजर शेर कि अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है, अपना जीना अपना अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है। हम कहाँ सरकार जाएं, हम कहाँ सरकार जाएं, आपके होते हुए हम कहाँ सरकार जाएं, आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाए, आपके बेशक बेशक बहुत खूबसूरत अंदाज में मोहम्मद अदील साहब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे, अपनी मोहब्बत का इजहार करने की कोशिश कर रहे थे। उसामा भाई मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, मुख्तसर सा जवाब चाहूँगा और रहनुमाई की गर्ज से। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने रिश्तों में तवाज़ुन नहीं रख पाते कि अगर एक शादीशुदा शख्स अपनी माँ के साथ अपने आप को मोहब्बत में जोड़ना चाहता है तो वो ये समझता है शायद बीवी को दबाना माँ के साथ मोहब्बत है। अगर उसको बीवी के साथ मोहब्बत का मेयार ऊपर चला जाता है तो माँ का नाफरमान हो जाता है। इसी तरीके से बाकी रिश्तों में भी आप एक भाई के साथ चलते हैं तो दूसरे भाई के मामलात में आप नालायकी कर देते हैं। अगर आप अपने अजीज़ों क़ारिब में देख रहे हैं तो आप अपने ननिहाल के साथ मोहब्बत बढ़ाते हैं तो आप ददिहाल को इग्नोर कर बैठते हैं, आप ददियाल की तरफ जाते हैं तो ननिहाल को इग्नोर कर बैठते हैं। तवाज़ुन कैसे लाएं, तवाज़ुन के बारे में दीन क्या कहता है? ये सब बहुत खूबसूरत सवाल है आपका, तो मैं इस हवाले से अर्ज़ करना चाहूँगा दीन इस्लाम में तो बड़ा क्लियर फरमा दिया, और जो हमारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुस्लिमा है उसका तारफ़ ही ये है कि उम्मत वासता, इन्हें तो हमें उम्मत इतदाल वाली बनाया है, दरमियान का रास्ता।
یعنی جب ہم اپنی ڈومین کے اندر رہتے ہوئے جو ہمارے اپنے اپنے حقوق و فرائض ہمارے واجبات ہمیں بتلا دیے گئے ہیں دین اسلام نے. دین اسلام تو ہے نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین اسلام مکمل دین کا نام ہے. اب باپ کو اولاد کے حق بتا دیے, ماں کو اولاد کے حق بتا دیے, اور اولاد کو والدین کے حقوق بتا دیے, زوجین کو آپس میں حقوق بتا دیے. جب ہم اپنے اپنے حقوق جو ہیں لینا جانتے ہیں تو ہم اپنے فرائض کیوں دینا نہیں جانتے؟ جب ہم اپنے فرائض دینا جان جائیں گے اور سیکھ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا حق لینا بہتر آ جائے گا. اور جب ہم اپنے فرائض کو آسان طریقے سے نبھائیں گے تو ہمارے حق بخوبی جو ہے وہ خود بخود ملنا شروع ہو جائیں گے. اور جب والدین کی آپ نے بات کی اور میاں بیوی کی بات کی, دیکھیں والدین کا جو حق ہے ہم ان کو دیں اور جو بیوی کا حق ہے وہ ان کو دیں. جب ہم دین اسلام کے بتائے ہوئے پیرامیٹرز پہ عمل کریں گے نا تو یقین جانیں گھروں کے اندر سکون بھی آئے گا, اطمینان بھی آئے گا, وہاں پہ انتشار خلفشار نہیں ہوگا, وہاں پہ ڈیلی کی انارکی اور پریشانی اور فساد فتنہ نہیں آتا, وہاں پہ پھر سکون ہی رہتا ہے. جب ایک بندے کو پتا ہے کہ میں اپنے گھر آیا ہوں اور میرے والدین موجود ہیں, والدین کی خدمت میں بیٹھا ہے, ان کا حال چال پوچھا ہے اور اس کے بعد اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہے, بیوی کے پاس ہے, تو ٹائم اپنا جو ہے وہ اس کو ڈیوائیڈ کرے, اس کو اپنے ٹائم فریم کو پورا بنائے. اگر اسے یہ پتا کہ میں نے دکان پہ جانا ہے اور میں نے اسے پیسے لینے, اس سے کرنا ہے, کاروبار کے سارے معاملات پتا ہے, تو فیملی کے معاملات بھی اس کو سیکھنے ہیں اور اسے یہ سیکھنا ہے, پہلے ٹریننگ لینی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ رمضان سے بڑھ کے ٹریننگ والا مہینہ نہیں ہے, رمضان کو ٹریننگ کا مہینہ کہا گیا ہے. تو آج ہم تہیہ کر لیں رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن کا مقصد کیا ہے؟ صرف دکھاوا تو مقصد نہیں ہے نا کہ ہمیں ریٹنگ لینی ہے, مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں سے کچھ سیکھ لیں, ہمارے ناظرین کچھ سیکھ لیں. تو ہمیں آج سے تہیہ کر لینا چاہیے سب کو, میرے سمیت آپ سب سمیت, کہ ہم اپنے والدین کو بھی ان کا ٹائم دیں, ان کے حقوق ان کے جو ہیں ان کے ادا کرنے چاہیے, ہمارے اوپر جو فرائض ان کو ادا کریں, اپنے بچوں کے, اپنے بیوی کے, اور اگر کوئی خواتین ہیں اپنے شوہروں کے حقوق. جب دین کے بتائے ہوئے پیرامیٹرز پہ آپ عمل کریں کہ اپنی اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے کسی کی ڈومین میں چھلانگ نہیں ماریں گے تو یہ معاملات آپ کے خراب. بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے, فرائض کی بات کی انہوں نے. فرائض ہم بھول جاتے ہیں, حقوق پہ آ جاتے ہیں, چاہے شوہر ہو, چاہے بیوی ہو, چاہے دنیا کا کوئی بھی رشتہ ہو, ہم لوگ فرائض کی ادائیگی بھول جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں میرا حق ہے اور تم نے یہ نہیں کیا, تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا. ہم یہ نہیں دیکھتے, اگلے کے دائرے میں کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس پہ کیا گزر رہی ہے, وہ کن مشکلات سے گزر رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ سارے پروگرام کا جو ہے نا اس میں خلاصہ ہے کہ جو رشتے بھی کوئی نبھانا چاہتا ہے تو حضور نے بہترین کس کو کہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ کہہ کے کوزے میں دریا بند کر دیا. کیا کہا؟ میری سرکار نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی, تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا سلوک کرتا ہے. اہل و عیال میں تمام رشتے آ جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہاں یہ نہیں کہا کہ تم میں بہترین وہ جو نماز پڑھتا ہے, یہ نہیں کہا تم میں بہترین وہ جو زکوٰۃ دیتا ہے. یہاں یہ کہہ کر پوری دنیا کو پابند کر دیا ہے کہ میرا امتی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے تمام رشتے, اہل و عیال میں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ شادی کے موقع پہ ایک کارڈ بھیجتے ہیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے بما اہل و عیال, اور اس میں کیا لفظ ہے, وہ محبت آ جاتی ہے کہ آپ کی ساری فیملی. تو یہ آخر پہ پروگرام پہ پیغام ہے ہمارا پوری دنیا کو کہ جو بھی بہترین بننا چاہتا ہے وہ اپنے تمام اہل و عیال یعنی تمام رشتوں سے اچھا سلوک کرے. تو میرے نبی نے اس کو بہترین کہا. بہت خوبصورت. یعنی کہ مدیحہ نتیجہ جو اس کو میں سمجھ رہا ہوں, جو ابھی کی بات سے میرے مائنڈ میں چیزیں آئی ہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے پینل پر موجود یہ سینئر لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے حوالے سے حقوق ادا کریں آپ کے عزیز و اقارب, تو آپ کو مکمل طور پر تیار رہنا چاہیے ان کے فرائض ادا کرنے کے لیے. اگر آپ ان کے حقوق اور فرائض کا توازن نہیں رکھ سکیں گے تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اپنے حوالے سے کوئی بھی ڈیمانڈ کر سکیں. اسامہ بھائی خواہش یہ ہوگی کہ دعا کروا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ اگر عمل نہیں ہے تو یہ تمام کوشش جہد بیکار ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ کریم, آج اس ٹرانسمیشن میں جو ہم نے تیرے قرآن کی آیات اور تیرے نبی کی حدیث پڑھ کے سنائی ہیں,
اللہ رب العزت ہمیں ان سب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے کہ اللہ ریاکاری کے جذبے سے محفوظ فرما دے کہ اللہ اس ٹرانسمیشن کا واحد مقصد یہ ہے کہ تیری مخلوق تک، تیرے بندوں تک تیرے دین کا پیغام پہنچ جائے اور اس پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں. یا اللہ اس کے اندر جس کی جو کاوش شامل ہے، ہمارے اینکرز کی، یا اللہ ہمارے علماء کرام کی، نعت خواں حضرات، کیمرہ مینز، پروڈیوسر، پوری ٹیم کو یا اللہ اجر عظیم عطا فرما دے. اور یا اللہ یہ ہماری نیکیوں کے چھوٹے جو ہم نے نیکیاں کی ہیں ٹوٹی پھوٹی، ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. یا اللہ کریم کرونا وائرس کی وبا سے پوری انسانیت کے محفوظ فرما دے، اپنا خاص فضل نازل فرما دے. یا اللہ کریم اپنے گھروں کے دروازے ہم پہ کھول دے. یا اللہ اپنی ناراضگی ختم فرما دے. یا اللہ حرمین شریفین کے دروازے ہم سب کے لیے کھول دے، اس کی رون کے بحال فرما دے. یا اللہ کریم ہمیں بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما دے. یا اللہ کریم قیامت کے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما دے. آپ کے مقدس مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرما دے. یا اللہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کا ساتھ نصیب فرمانا. اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، بزرگان دین، اولیاء کرام کا ساتھ نصیب فرمانا. یا اللہ کریم تیرے دیے ہاتھ تیرے آگے پھیلا کے عرض کر رہے ہیں، زندگی میں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا. یا اللہ جو ہمارے بزرگ مائیں بہن رشتہ داروں اقارب فوت ہو چکے، یا اللہ سب کی بخشش فرما دے. یا اللہ جو بیمار انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض اتار دے. یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما دے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو صالح پرہیزگار بنا دے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ ہمارے ملک عزیز کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جہاں پہ مسلمان ستائے جا رہے ہیں یا اللہ ان کی نصرت اور مدد فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا